अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने चैनल ZQ TV के साथ जाहिद कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम अर्ज करता। मैंने जो सिलसिला शुरू किया है कि आओ बुजुर्गों सुनो कहानी, उसी सिलसिले में आज का किस्सा, अगर कोई इससे नतीजा अख्ज़ करना चाहे तो बहुत नतीजा खेज है। आज का वाक़या, आज की दास्तान, आज का किस्सा जनाब हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में है। वो अल्लाह के बहुत बरगज़ीदा बंदे थे, इंतहा थी आजिज़ी और इनकिसारी की। उनकी इज्जत और रुतबे का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने बराह रास्त हज़रत अली करमल्लाह वजहो के हाथों बैत की थी, और हज़रत अली करमल्लाह वजहो का मकाम मर्तबा कि उन्होंने नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों बैत की थी। इससे आपको उनकी शान और उनका मर्तबा उसका अंदाजा हो गया होगा। किस्सा शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि ये औलिया कराम या बुजुर्गान दीन या जो बुजुर्ग हैं, आजकल तो बस कहते हैं कि हम बुजुर्ग हैं, लेकिन जो हमारे बहुत प्यारे बुजुर्ग और बहुत सी हस्तियां गुजरी हैं, उन्होंने अल्लाह पाक की खुशनुदी और रज़ा हासिल करने के लिए बहुत मुसीबतें झेली, कष्ट काटे, इबादत की, तब जाके वो किसी मुकाम पर पहुंचे। और आज हम उन्हें बड़े अच्छे अल्फाज से याद करते हैं। हज़रत इमाम बसरी भी उन्हीं बरगज़ीदा हस्तियों में शामिल हैं। आपका खासा ये था कि आप बचपन से ही बहुत अज्ज़ व इंकिसारी के साथ जिंदगी बसर करते थे और हर वक्त अल्लाह से तौबा की हालत में रहते थे और अल्लाह की खुशनुदी और रज़ा हासिल करना चाहते थे। यहां तक कि जब वो किसी जानवर या किसी आम इंसान को भी देखते तो अल्लाह से यही दुआ फरमाते कि या अल्लाह, मुझे इसके सदके इसके तुफैल माफ फरमा देना, मुझसे बास पुरस ना करना, मैं तेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाऊंगा, मुझे बख्श देना। लोग भी हैरान थे कि आप इमामुल ताबीर हैं, आप इतनी अज्ज़ो इनकिसारी क्यों करते हैं कि आप एक कुत्ते को भी अपने से अफजल समझते हैं। आपने फरमाया कि कुत्ता तो बेजुबान है, अल्लाह पाक क़यामत के दिन इसको तो जानवर और बेजुबान समझ के बख्श देगा, लेकिन मुझसे बाज़पुरस होगी, मुझसे सवाल होंगे, मैं अल्लाह का सामना कैसे करूंगा, या मुझसे कोई खता गुनाह सरजद हो जाए तो मैं उसका क्या जवाब दे पाऊंगा। सो मैं इसीलिए अल्लाह से हर वक्त तौबा की दुआ करता हूं, और लोगों को भी वो यही नसीहत फरमाते थे। नाज़रीन, औलिया कराम का एक शेवा रहा है कि वो खलवत में अल्लाह से मुखातिब रहते थे, विर्द किया करते थे, टीलों पहाड़ों की चोटियों पर, दरिया के किनारे खामोशी और सकूत की हालत में ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द फरमाते थे। और वो एक रिदम, क्योंकि दरिया की रवानी भी अल्लाह की हम्दो सना की आवाज़ देती है और उसी तरह बहता है कि जैसे वो भी अल्लाह की सनाखानी कर रहे हैं। एक दफा हजरत इमाम हसन बसरी दरियाए दजला के किनारे गए और यही सोचकर
کہ کسی ویران کنارے پہ دریا کے بیٹھ کے میں اللہ کی عبادت کروں، نوافل ادا کروں، ورد کروں. آپ کا کیونکہ بچپن سے ہی خاصا تھا کہ آپ نے کبھی تکبر کیا ہی نہیں تھا، بہت دور کی بات ہے تکبر، تو انہوں نے تو کبھی کسی کی دل شکنی تک نہیں کی تھی، خود کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے، عجز و انکساری تھی. تو آپ بیٹھ گئے اور ورد شروع کیا اور اللہ سے مخاطب ہوئے. آپ نے دیکھا کہ اسی کنارے پر ایک حبشی عورت اور ایک مرد وہ بھی بیٹھے تھے. آپ کے دل میں کسی حد تک شاید تکبر تھا، یا کہ آپ نے خود سے ہی سوال کیا اور اللہ سے فرمایا کہ یا اللہ، کیا یہ مجھ سے بہتر ہے جو اس حالت میں ہے؟ اس حبشی اور اس عورت کے پاس شراب کی بوتل رکھی ہوئی تھی اور گلاس بھی پڑا تھا. آپ کو ملال ہوا، آپ نے دیکھا اور اللہ سے گلا تو نہیں کہنا چاہیے، تو ایک خیال یہ آیا کہ اللہ یہ بھی تیرا انسان ہے، تیرا بندہ ہے، یہ کس حالت میں ہے؟ عورت اس کے ساتھ ہے، شراب کی بوتل اس نے رکھی ہے اور گلاس بھی پڑا ہے، اور میں تجھے اور تیری رحمت کو یہاں بیٹھا پکار رہا ہوں. میرے مولا، کیا یہ مجھ سے بھی افضل ہے؟ بہرحال ابھی وہ اسی کشمکش میں تھے کہ دور سے انہیں ایک کشتی اس کنارے کی طرف آتے ہوئے دکھائی دی. اس پر 7 افراد سوار تھے. جب کشتی کنارے کے قریب آئی تو الٹ گئی اور وہ 7 کے 7 جو افراد تھے وہ اس دریا میں، اس پانی میں ڈوب گئے. امام بصری یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ اتنے میں اسی حبشی آدمی نے دریا میں چھلانگ لگائی اور بہت جد و جہد کر کے ان انسانوں کو بچانے کی کوشش کی. ایک ایک کر کے انہیں باہر نکالا. 6 افراد کو وہ بچا پائے. باہر کنارے پہ آئے، امام بصری کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں نے تو اللہ کی رضا کے لیے اور خدمت کے جذبے کے تحت انسانیت کے لیے 6 افراد کو بچا لیا اس کے حکم سے، اور تجھے اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ تو بھی اس کام میں شامل ہوتا اور کسی ایک فرد کو ہی بچا لیتا. آپ بہت عجیب سوچ میں مبتلا ہو گئے کہ یہ مجھ سے کیا کہہ رہا. اسی حبشی نے کہا کہ یہ بھی ایک انسانیت کی خدمت ہے اور اللہ کی رضا ہے. تو نے جو مجھے دیکھا اور جو میرے بارے میں اندازہ لگایا کہ میں عورت کے ساتھ بیٹھا ہوں، شراب کی بوتل ہے، گلاس ہے، یہ تیری ظاہری آنکھ تھی، باطنی آنکھ نہیں تھی. میرے ساتھ جو عورت بیٹھی ہے وہ میری ماں ہے، اور جس کو تو شراب کی بوتل سمجھ رہا ہے اس میں پانی ہے، تاکہ پیاس لگے تو میں اس میں سے پانی گلاس میں انڈیل کے پی لوں. یہ تیری ظاہری آنکھ تھی، تیری آنکھ کی، تیری نظر کی، تیری سوچ کی وسعت یہاں تک تھی. اپنے طور پہ ہی اندازہ لگا کے تو نے میرے بارے میں غلط سوچا. امام بصری بہت
زیادہ طور پہ پریشان ہو گئے اور ان سے کوئی جواب نہیں بن پایا، فوراً اللہ سے توبہ کی اور اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھ میں شاید تھوڑا سا تکبر پیدا ہو گیا تھا، میں نے اس شخص سے خود کو بہتر سمجھا، لیکن بہتر سمجھنا میرے مولا یہ تیری ہی حکمت و دانائی ہے، مجھے اس تکبر پہ معاف فرما دے۔ رنجیدہ ہو گئے اور رونے لگ گئے۔ سو دوستو، یہ تھا آج کا قصہ، آج کی کہانی۔ اس میں اگر ہم نتیجہ تو آپ کو بھی، بزرگوں کو بھی اخذ کرنا ہے اور ہمیں بھی اخذ کرنا ہے کہ ظاہر اور باطن کی جو جنگ ہے، جی ہاں، ظاہر اور باطن کی جو وسعت ہے وہ اللہ کی پاک کریم ذات ہی جانتی ہے۔ اور تکبر مین جو اس کا تھا کہ ہلکا سا بال برابر یا سوئی برابر تکبر بھی اگر انسان میں آ جائے تو وہ خود کو افضل سمجھ بیٹھتا ہے۔ اس کو اگر آج کی دنیا پہ ہم اپلائی کریں تو آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہم میں، آپ میں اور ہمارے ارد گرد جو ماحول ہے ان میں تکبر کس حد تک ہے اور کوٹ کوٹ کے بھرا ہے۔ ہم صرف اپنی ذات کو افضل سمجھتے ہیں، دوسروں کو وہ مقام نہیں دیتے اور یہ نہیں سمجھتے کہ شاید اللہ پاک نے اس کو کیا درجے، کیا فضیلت عطا کی ہے۔ اسی بات کے ساتھ آج کے بزرگوں کی کہانی سے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔